جمعے کو نماز عصر کے بعد باپ بیٹے کا معمول تھا کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے، بازار کے وسط میں سڑک کنارے کھڑے ہو جاتے، آتے جاتے لوگوں میں اسلامی لٹریچر تقسیم کرتے۔ باپ مقامی مسجد میں خطیب ہیں، ان کا 11 سالہ بیٹا گزشتہ کئی سالوں سے موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا۔ ایمسٹرڈیم ہالینڈ کا دارالحکومت ہے۔ یورپ کا یہ چھوٹا سا ملک بے حد خوبصورت ہے۔ یہاں بے حد و حساب پھول پیدا ہوتے ہیں، بارشیں کثرت سے ہوتی ہیں، اس لیے یہاں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ دودھ کی پیداوار اور اس کی پروڈکٹ کے اعتبار سے یہ ملک بڑا مشہور ہے۔ کتنی ہی مشہور زمانہ کمپنیاں یہاں سے خشک دودھ دنیا بھر میں سپلائی کرتی ہیں۔ اس روز موسم بڑا ہی خراب تھا، صبح سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، یخ بستہ سردی کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش بھی ہو رہی تھی۔ جمعے کا دن تھا، معمول کے مطابق باپ بیٹے کو لٹریچر تقسیم کرنا تھا۔ والد تھوڑی ہی دیر پہلے مسجد سے گھر پہنچے تھے، انہیں قدرے تھکاوٹ بھی تھی۔ بیٹے نے گرم کپڑے پہنے اور اپنے والد صاحب سے کہنے لگا، لٹریچر تقسیم کا وقت ہو چکا ہے، مگر بیٹے آج تو موسم بڑا خراب ہے، سردی کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے۔ میں تو تیار ہو گیا ہوں، بارش ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوا، یہاں تو بارش کا ہونا معمول کی بات ہے، بیٹے نے جواب دیا۔ بیٹے، موسم کا تیور آج ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آج گھر پر ہی رہیں، والد نے جواب دیا۔ ابا جان، آپ تو خوب جانتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں ان کو بچانا ہے، انہیں جنت کا راستہ دکھانا ہے۔ آپ کو تو خوب معلوم ہے کہ جنت کا راستہ نامی کتاب پڑھ کر کتنے ہی لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں۔ بیٹے، آج میرا اس موسم میں باہر جانے کا قطعاً ارادہ نہیں ہے، کسی اور دن پروگرام بنا لیں گے۔ ابا جان، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج میں اکیلا ہی ان کتابوں کو تقسیم کراؤں؟ بیٹے نے اجازت طلب نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ والد تھوڑی دیر تردد کا شکار ہوئے، پھر کہنے لگے، میرے خیال میں تمہارے اکیلے جانے میں کوئی حرج نہیں، اللہ کا نام لے کر تم بے شک آج اکیلے ہی چلے جاؤ، لوگوں میں کتابیں تقسیم کراؤ۔ والد نے بیٹے کو جنت کا راستہ نامی کچھ کتابیں پکڑائیں اور اسے فی امان اللہ کہہ کر الوداع کہہ دیا۔ سامعین، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اس ننھے دائی کی عمر صرف 11 سال ہے۔ اسے بچپن ہی سے اسلام سے شدید محبت ہے، نہایت شوق سے دین کے کاموں میں پیش رہتا ہے۔ ننھا دائی گھر سے نکلتا ہے، اس کا رخ بازار کی طرف ہے، جہاں وہ کافی عرصے سے لٹریچر تقسیم کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ بازار میں اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا ہے، اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، انہیں روکتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، مسکراتے ہوئے ان سے کہتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ سے شدید محبت کرتا ہے۔ وہ انہیں کتاب پیش کرتا ہے، ان سے کہتا ہے، جناب یہ فری ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ ان میں کچھ لوگ اس ننھے لڑکے سے کتاب لے لیتے ہیں، کچھ شانے اچکا کر آگے نکل جاتے ہیں۔ کچھ کتابیں تقسیم کرنے کے بعد اس کا رخ قریبی محلے کی طرف ہے۔ وہ بعض گھروں کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو مسکراتے ہوئے اسے کتاب کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ کوئی قبول کر لیتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، مگر وہ ان چیزوں سے بے پرواہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ کتابیں تقسیم کرتے ہوئے کم و بیش 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب اس کے ہاتھوں میں آخری کتاب رہ گئی ہے۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ یہ آخری کتاب کسے دی جائے۔ اس نے گلی میں آنے جانے والے کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، انہیں کتاب دینے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے تھینک یو کہہ کر انکار کیا اور آگے چل دیے۔ گلی میں ایک جگہ جہاں بہت سارے گھر ایک ہی ڈیزائن کے بنے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے ایک گھر کا انتخاب کرتا ہے، اس کے دروازے پر جا کر گھنٹی بجاتا ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا، اس نے بار بار گھنٹی بجائی۔ مگر اندر
اندر مکمل خاموشی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا، یہ اس کے طریقہ کار کے خلاف تھا کہ وہ کسی کے دروازے کو اس طرح بجائے، مگر آج اس نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ زور سے کہا، کوئی اندر ہے تو دروازہ کھولو۔ اندر بدستور مکمل خاموشی تھی۔ وہ مایوس ہونے لگا۔ اس نے کچھ سوچا اور آخری بار اپنی انگلی گھنٹی پر رکھ دی۔ گھنٹی بجتی رہی۔ آخرکار اسے اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس کے دل کی حرکت تیز ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد آہستگی سے دروازہ کھلتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون چہرے پر شدید رنج و غم کے آثار لیے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، ہاں میرے بیٹے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ننھے دائی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہایت ہی معزز خاتون، اگر میں نے آپ کو بے وقت تنگ کیا ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ سے حقیقی اور سچی محبت کرتا ہے، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ میں کچھ کتابیں تقسیم کر رہا تھا، میرے پاس یہ آخری کتاب بچی ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کتاب میں کیا ہے یہ آپ کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا، مگر اتنی بات میں کہہ دیتا ہوں، یہ کتاب آپ کو آپ کے حقیقی رب کے بارے میں بہت کچھ بتائے گی۔ اسے پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں کن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کتاب وصول کی اور بچے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ ننھے دائی کا آج کے لیے مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کو جتنی کتابیں تقسیم کرنا تھیں وہ کر چکا تھا۔ اس کا رخ اب اپنے گھر کی طرف تھا۔ یوں بھی شام کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہفتے کے ایام جلد ہی گزر گئے۔ آج ایک بار پھر جمعے کا دن ہے۔ باپ بیٹا حسب معمول جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں ہیں۔ ننھے دائی کے والد نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ نماز پڑھانے کے بعد حسب معمول حاضرین سے کہا، آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو یا کوئی بات کہنا چاہتا ہو تو اسے برسر عام ایسا کرنے کی اجازت ہے، وہ اٹھ کر بیان کر سکتا ہے۔ حاضرین میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ آج کسی کے پاس کوئی خاص سوال نہیں۔ اچانک پچھلی صفوں میں بیٹھی ہوئی خواتین میں سے ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوتی ہے۔ وہ قدر بلند آواز میں کہنا شروع کرتی ہے، خواتین و حضرات، آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی بھی نہیں پہچانتا، نہ ہی آج سے پہلے میں کبھی اس مسجد میں آئی ہوں۔ میں تو گزشتہ جمعے تک مسلمان بھی نہ تھی، بلکہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چند ماہ گزرے میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سے میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ گزشتہ جمعے کے روز موسم غیر معمولی ٹھنڈا تھا۔ وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اس دنیا اور تنہائی سے تنگ آ چکی تھی۔ دنیا میں میرا کوئی بھی نہ تھا۔ میں کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں نہ کر لوں۔ جب میرا خاوند نہیں رہا تو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گی۔ بالآخر گزشتہ جمعے کو میں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں بازار گئی، وہاں سے ایک نہایت مضبوط رسی خریدی۔ سیڑھی پر چڑھ کر چھت کے ایک شہتیر سے رسی کو باندھا۔ پھر میں نے رسی کے ایک سرے سے پھندا بنایا۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کرسی کو اپنے قریب کر کے مجھے اس پر پاؤں رکھنا تھا اور گلے میں پھندا ڈال کر کرسی کو ٹھوکر مار دینی تھی۔ اس طرح پھندا میرے گلے میں اٹک جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ جو ہی میں نے گلے میں رسی ڈالی، نیچے سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے سوچا، میرا ملنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مدتیں گزر گئی ہیں، مجھے کوئی ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھنٹی کو نظر انداز کر دوں اور خودکشی کر لوں۔ ادھر گھنٹی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کوئی غیر مرئی طاقت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو دروازے پر کون ہے، لیکن ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا، اس دنیا میں تو میرا کوئی بھی نہیں،
پھر یہ گھنٹی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی دوران کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں خودکشی کے پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے رسی کو گردن سے اتارا، کرسی کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ نچلی منزل کی طرف چل دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک بہت ہی پیارے اور خوبصورت بچے کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بڑی نعمت مل گئی ہو۔ میں نے آج تک اس عمر کے بچے کے چہرے پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ وہ بچہ مجھے کتنا پیارا لگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے کلمات نہایت پیارے اور دلکش تھے۔ جس انداز سے اس نے میرے ساتھ گفتگو کی وہ ناقابل فراموش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے معزز اور محترم خاتون، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حقیقی محبت کرتے ہیں، آپ کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں۔ اس نے جنت میں جانے کا راستہ نامی کتاب میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، اسے اطمینان سے ضرور پڑھیے۔ وہ خوبصورت اور روشن چہرے والا بچہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا گیا، مگر میرے دل میں شدید ہلچل پیدا کر گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نچلی منزل پر ہی بیٹھ کر اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنے لگی۔ میں کتاب پڑھتی چلی گئی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ کتاب میرے لیے اور صرف میرے لیے لکھی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی کتاب ختم کی میرے ذہن میں انقلاب آ چکا تھا، مجھے روشنی مل گئی تھی۔ میں اوپر والی منزل پر گئی، چھت سے رسی کھولی اور کرسی کو پیچھے ہٹا دیا۔ اب مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہ رہی تھی۔ معزز حاضرین، اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں نہایت سعادت مند اور خوش بخت ہوں کہ میں نے اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا ہے، میں نے فطرت کو پا لیا ہے۔ میں اب الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت سے نوازا۔ کتاب کے آخری صفحے پر اس مرکز کا ایڈریس دیا ہوا تھا۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں، خصوصاً اس ننھے سے دائی کا جو میرے پاس نہایت ہی مناسب وقت پر آیا تھا۔ بس یہ چند لمحوں کی بات تھی، اگر وہ نہ آتا تو میں جہنم کا ایندھن بننے ہی والی تھی۔ لوگ حیران و ششدر ہو کر بڑھیا کی بات سن رہے تھے۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں شاید ہی کوئی آنکھ ہو جس میں آنسو نہ چھلک رہے ہوں۔ مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ امام مسجد ممبر سے نیچے اترے۔ سامنے والی صف میں ان کا ننھا دائی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں لیا، سینے سے لگایا۔ بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے، تم صحیح معنوں میں ننھے دائی اور مجاہد ہو۔ مسجد میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس کی یہ تمنا نہ ہو، کاش اس کا بیٹا بھی اس قسم کا دائی ہوتا۔